بدبخت اور کتنا مجھے پھرائے گی، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ مومنہ کی ساس نے رک کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، کہاں گئی وہ تیری دکان؟ جی بس ذرا آگے ہے، سہمی ہوئی مومنہ نے جواب دیا۔ ذرا آگے کہتے کہتے تو مجھے میلوں چلا چکی۔ مومنہ نے ہاتھ میں وزنی کارٹن پکڑ رکھا تھا، اسے زمین پر رکھا، دم لیا، پھر اپنے برقعے کا نقاب درست کیا، دوپٹے سے منہ کا پسینہ پونچھا اور ادھر ادھر گھوم کر ساری دکانوں کو دیکھا جیسے اپنی مطلوبہ دکان ڈھونڈ رہی ہو۔ اگرچہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا جس دکان سے اس کی امی نے یہ ڈنر سیٹ خریدا وہ اس نکڑ سے اندر جا کر گلی میں ہے۔ بہت بڑی دکان تھی مگر وہ اسے ڈھونڈنے میں دانستہ تاخیر کر رہی تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ جانے اس دکان کے اندر جانے کے بعد اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ 2 مہینے پہلے مومنہ کی شادی ہوئی۔ اس کا باپ ایک کالج میں پروفیسر تھا۔ 6 بہن بھائی تھے، مومنہ سب سے بڑی تھی۔ ماں نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز میں ضرورت کی ہر چیز دی۔ جب شادی طے ہو چکی تو مومنہ کی ساس نے مختلف طریقے سے پیغام بھیجنے شروع کیے اور اپنے مطالبات کو زبان دینا شروع کر دی۔ بیٹے کے لیے امپورٹڈ گرم سوٹ اور رولیکس گھڑی، صاف صاف کہہ دیا کہ کراکری اور ڈنر سیٹ بھی امپورٹڈ ہونا چاہیے۔ مومنہ کی ساس نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا بیٹا CSS کر کے اچھی ملازمت میں آ گیا تھا، لہٰذا وہ اب اپنا معیار زندگی اونچا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہی اکلوتا بیٹا تھا۔ مومنہ کے والد ریٹائر ہونے والے تھے، پھر بھی اس کی سلیقہ شار ماں نے کوشش کی کہ بیٹی کی ساس کی ہر فرمائش پوری کرتی چلی جائے۔ اتفاق سے جب وہ ڈنر سیٹ خریدنے آئی تو اس کے پاس امپورٹڈ ڈنر سیٹ خریدنے کو پیسے نہیں بچے۔ امپورٹڈ ڈنر سیٹ 1 لاکھ سے شروع ہو کر 5 لاکھ تک جاتے تھے۔ دکان پوچھتی ہوئی وہ اس گلی والی دکان پر پہنچ گئی۔ باہر لکھا تھا جاپانی کراکری سٹور۔ اندر گئی تو امپورٹڈ جاپانی اور چینی برتنوں کے علاوہ پاکستانی ڈنر سیٹ بھی پڑے ہوئے تھے جن کی قیمتیں مناسب تھیں۔ برتن دکھانے کے بعد اس کو سوچ میں مگن دیکھ کر دکاندار نے پوچھا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مومنہ بھی ماں کے ساتھ تھی۔ ماں کو دیکھ کر بولی، امپورٹڈ ڈنر سیٹ تو بہت مہنگے ہیں، ہم نہیں خرید سکتے۔ کیا آپ ہمیں کوئی ایسا پاکستانی ڈنر سیٹ دکھا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل امپورٹڈ لگتا ہو؟ دکاندار مسکرایا۔ اس نے ایک بند الماری کھولی اور بولا، آئیے بہن جی دیکھ لیں۔ اس الماری میں 3-4 پاکستانی ڈنر سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان جاپانی سیٹوں کی ہو بہو نقل تھے۔ مومنہ نے جلدی سے پلیٹ ہاتھ میں لے کر اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا لیکن معیار میں یہ بالکل جاپانی سیٹ کے برابر ہیں۔ بے شک ساتھ ساتھ رکھ کر دیکھ لیں۔ وہ باہر سے جاپانی ڈنر سیٹ کی ایک پلیٹ اٹھا لایا اور دونوں برابر برابر رکھ دیں۔ واقعی بالکل ایک سا ڈیزائن تھا۔ مومنہ بولی، امی جی یہ ٹھیک ہے۔ ماں سوچتے ہوئے بولی، مگر پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ پورے مکمل سیٹ کی قیمت تو 50,000 روپے ہے، میں آپ کو 45,000 میں دے دوں گا، آپ لے جائیں، کل پیسے دے جانا۔ چنانچہ انہوں نے سیٹ خرید لیا اور گھر آ گئے۔ پچھلے ماہ مومنہ کی ساس نے کچھ مہمانوں کو مدعو کیا اور مومنہ سے کہا کہ اپنی شادی کا ڈنر سیٹ نکال لائے۔ سیٹ کے ہر برتن کو اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور گھور کر پوچھا، کیا یہ امپورٹڈ ہے؟ مومنہ نے ہولے سے کہا، جی ہاں۔ وہ چمک کر بولی، اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں۔ مومنہ نے ہلکی آواز میں کہا، دکاندار نے تو ہم سے یہی کہا تھا کہ جاپانی سیٹ ہے اور ہم نے خرید لیا۔ اور تم نے الٹ کر دیکھا نہیں؟ جی نہیں، اتنی بے وقوف ہے تمہاری ماں اور تم۔ اس کو اسی طرح واپس پیک کر دو اور کل مجھے اس دکاندار کے پاس لے جانا، میں خود جا کے پوچھوں گی یہ کہاں کا بنا ہوا ہے۔ مومنہ نے سیٹ پھر اسی طرح پیک کر دیا لیکن اپنے شوہر کو یہ بات نہ بتا سکی کیونکہ وہ اپنے دفتری کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ہفتے بعد آنا تھا۔ مومنہ کی ساس اس کے جہیز کی ہر چیز میں سے کیڑے نکال چکی تھی۔ آج جب اس کی ساس نے رکشہ منگوا کر اسے ڈنر سیٹ لے کر بازار چلنے کو کہا تو وہ انکار یا احتجاج نہ کر سکی اور ساتھ چل پڑی۔ گو اس نے دکان ڈھونڈنے میں کافی دیر لگائی تاہم اسے دکان ڈھونڈنا ہی پڑی۔ بمشکل اتنا بھاری ڈبہ اٹھا کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو کاؤنٹر پر ایک جوان لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئی، آگے آ کے بولی، وہ جو بزرگ یہاں بیٹھتے ہیں کہاں ہیں؟ لڑکا کھڑا ہو گیا، بولا، وہ میرے والد ہیں، نماز پڑھنے گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
نہیں، ہم ان کا انتظار کر لیں گے، مومنہ نے کہا۔ اس کی ساس ایک سٹول پر بیٹھ گئی اور ہانپنے لگی۔ مومنہ ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ مومنہ نے اپنی آنکھوں میں نصیب کا سارا دکھ بھر کے اس کو دیکھا اور دیکھتی ہی رہی۔ وہ بھی حیران ہو کر برقع پوش لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر سٹول پر بیٹھی اس کی ساس کو دیکھا اور آگے آ گیا۔ جی فرمائیے، ساس کے پاس آ کر بولا۔ اب مومنہ ڈبہ آگے کر کے بولی، یہ ڈنر سیٹ ہم نے آپ کی ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ساس کھڑی ہو گئی اور کرخت لہجے میں بولی، کیا یہ ڈنر سیٹ امپورٹڈ ہے؟ بس اتنا بتا دیں۔ دکاندار نے پہلے مومنہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور نمی میں ایک التجا تیر رہی تھی۔ دکاندار نے کہا، میں دیکھے بغیر کیسے بتا سکتا ہوں؟ دکاندار ڈبہ کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2-4 پلیٹیں نکال لیں اور الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ ایک نظر اس نے مومنہ پر ڈالی۔ ساس ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور مومنہ منہ سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ بی بی، آپ اس کی رسید لائی ہیں؟ دکاندار نے براہ راست مومنہ سے پوچھا۔ جی نہیں، پتہ نہیں اب رسید گم ہوگی یا ہو چکی ہوگی، میری شادی کو 2 مہینے ہو گئے۔ دکاندار کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ رسید سے کیا مطلب؟ آپ دکاندار ہیں، آپ نے سیٹ بیچا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پاکستانی ہے یا امپورٹڈ۔ ساس تلخ لہجے میں بولی۔ جی، وہ آرام سے بولا، میرا خیال تھا یہ شاید واپس لوٹانے کو لائی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے بتاؤ کیا یہ جاپانی سیٹ ہے؟ دکاندار ذرا سا مسکرایا، بولا، محترمہ یہ امپورٹڈ ڈنر سیٹ ہے، ہم براہ راست جاپان سے کراکری منگواتے ہیں۔ چونکہ پاکستان میں آئے دن امپورٹ ایکسپورٹ کے قانون بدلتے رہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ کچھ برتنوں پر میڈ ان جاپان نہ لکھا جائے، اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی ساس غصے سے چمک کر بولی۔ اچھا بتاؤ تم نے کتنے کا دیا تھا؟ 1 لاکھ کا۔ مومنہ کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس کی ساس اسی لہجے میں بولی، ہمیں یہ پسند نہیں آیا، استعمال بھی نہیں ہوا، یہ واپس لے لو اور ہمیں رقم لوٹا دو۔ مومنہ جیسے پھانسی پہ لٹک گئی کہ اب بھانڈا پھوٹے گا، مگر دکاندار اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے دراز کھولی اور 5-5 ہزار کے نوٹوں والی گڈی میں سے 20 نوٹ نکال کر اس کی ساس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ مومنہ کی آنکھوں میں 1 گھنٹے سے رکے آنسو جھر بہنے لگے۔ اس نے منہ پر برقعے کا نقاب ڈال لیا۔ اس کی ساس نے نوٹ اپنے پرس میں رکھ لیے اور شرمندہ سے لہجے میں بولی، آؤ چلو، میں تمہیں کسی اور دکان سے اپنی پسند کا امپورٹڈ سیٹ خرید دیتی ہوں۔ مومنہ اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی 6 ماشی کی انگوٹھی اتار کر چپکے سے دکاندار کے آگے رکھ دی اور خود تیزی سے باہر نکل آئی۔ یہ انگوٹھی اس کی امی نے تب دی تھی جب اس نے ایم اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ اسے وہ سینے سے لگا کر رکھتی، مگر آج اس عالی ظرف انسان نے جس طرح اس کا پردہ رکھا تھا اور اس کی ازدواجی زندگی بچا لی تھی، یہ اس کے عوض بہت کم تھی، مگر پھر بھی کچھ پیسے ادا ہو سکتے تھے۔ ساس نے باہر نکل کر رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ جب دوسری طرف سے مومنہ بیٹھنے لگی تو دکاندار باہر آ گیا اور گلی کی نکڑ پر انہیں رکنے کا اشارہ دیا، پھر دوڑ کر ان کے پاس آ گیا۔ اب مومنہ کا دل پھر زور زور سے دھڑکنے لگا اور کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ دکاندار اس طرف آیا جہاں مومنہ کھڑی تھی۔ اس کی ساس بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دکاندار کو دیکھنے لگی۔ وہ مومنہ کے قریب آ گیا اور ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی اس کی طرف بڑھا کر بولا، بیٹی، یہ شاید آپ کی انگوٹھی ہے، جہاں آپ کھڑی تھی مجھے وہاں سے ملی ہے، اس کو سنبھال لیجئے۔ شکر ہے دکان میں اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔